الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 آئز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی جو ڈبل ایپیسوڈ ہے سیشن 27 اور 28، تو سیشن نمبر 28 کے اندر اس کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، یعنی برحق بنایا یا حق کے طور پہ دلیل بنایا کہ یہ ایک ایسی دلیل ہے، یہ دونوں ایسی دلیل ہیں کہ جن کے ذریعے حق کی پہچان کی جا سکتی ہے اور حق تک پہنچا جا سکتا ہے، حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، وإلیہ المصیر، اور اس کی طرف ہی پھرنا ہے، یعنی جب لوٹنا ہے تو اسی کی طرف، اسی ذات کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح طور پہ فرمائی اور ایک ہمیں اصول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت خود بنائی اور انسان کی صورت اللہ نے بنائی ہے اور اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو ہمیں ایک کانسیپٹ اور ایک مینٹالٹی یہ دی جا رہی ہے اور ایک پرسپیکٹیو انسان کی صورت، شکل و صورت، اس کی رنگ اور اس کے حسن کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رنگ، خوبصورتی، حسن کی بنیاد کے اوپر تکبر اور فخر اور غرور اور اور کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر یا نیچا سمجھنا، یہ اس کی بنیاد اسلام کے اندر نہیں، یہ بات اسلام کے اندر بنیادی طور پر موجود ہی نہیں ہے، اس بات کی بنیاد اسلام کے اندر نہیں ملے، اسلام کے احکام اس کے بالکل خلاف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاً جو سب سے پہلے ایک چیز کا ذکر فرمایا وہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور اس سے جو ایک چیز واضح فرما دی وہ یہ ہے کہ جس طرح آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی ایک انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس نے جیسے چاہا ویسے بنا دیے، تو اسی طرح تمہاری صورتوں میں، تمہارے رنگوں میں، تمہارے حسن و جمال کے اندر جو فرق ہے، اس کے اندر تمہارا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اگر کسی کو رنگ مختلف دیا ہے اور کسی کو رنگ مختلف دیا ہے، کسی کو خوبصورتی میں اضافہ دیا ہے، کسی کو خوبصورتی میں اتنا اضافہ نہیں دیا، کسی کے حسن میں زیادہ اضافہ ہے، کسی کے حسن میں اتنا اضافہ نہیں ہے، تو اس میں تمہارا کیا عمل دخل، تمہارا کیا کمال؟ اگر کسی کو حسن زیادہ مل گیا، کسی کو رنگت زیادہ مل گئی، کسی کو رنگت تھوڑی مختلف مل گئی، کسی کو خوبصورتی زیادہ عطا ہو گئی، تو اس میں اپنی ذات کا کیا کمال؟ جب اپنی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں، جب ہمارا کوئی کمال نہیں، تو پھر فخر کس بات کا، تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ کہ غرور، تکبر اور فخر کی بنیاد تب بنے، اس کا جواز تب ہو کہ جب ہمارا اپنا عمل دخل ہو، ہماری محنت کی کمائی ہو، ہم نے اس کی طرف خود تگودو کی ہو۔ جب ہماری تگودو نہیں، ہماری محنت نہیں، ہمارا عمل نہیں، تو پھر فخر کس چیز کا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس نے جسے چاہا خوبصورتی زیادہ دے دی، جسے چاہا رنگ مختلف دے دیا، جسے چاہا حسن زیادہ دے دیا، تو پھر حسن، خوبصورتی، رنگت کی بنیاد کے اوپر فخر کرنے کی جو عقلی دلیل ہے وہ سمجھ میں وہ بالکل بے عقل سی بات ہے۔ کہ جس طرح انسان آسمان اور زمین کے اوپر اختلاف نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار میرے شہر کا جو آسمان ہے وہ تمہارے شہر کے آسمان سے زیادہ خوبصورت ہے، یا میرے شہر کی جو زمین ہے وہ تمہارے شہر کی زمین سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو نیچے دکھائے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرے کہ تمہاری زمین تو میرے جو زمین ہے وہ الگ ہے، تمہاری زمین الگ ہے۔ تو اپنی زمین کے اوپر تکبر کرنا یا اپنے اوپر موجود آسمان کے اوپر تکبر کرنا، جب اس کا جواز نہیں ہے تو پھر اس کا جواز کہاں سے؟ یہ دونوں اللہ نے بنائی، یہ دونوں اس کی تقسیم ہے، یہ دونوں اس کی مرضی اور اس کے حکم سے بنی ہے۔ تو کسی کے کالے رنگ کے اوپر اس کو برا بھلا کہنا، یا اس کو حقیر سمجھنا، یا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، یا کسی کی خوبصورتی میں کمی ہونے کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور کرنا اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اس کا جواز کہاں سے آتا؟ تو اس چیز کو واضح کیا گیا۔ دوسری چیز ایک اور جو واضح فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر تینوں چیزیں داخل ہیں، انسان کا رنگ داخل ہے، اس کا حسن و جمال داخل ہے، اور پھر اعضاء داخل ہے۔ رنگ کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا رنگ نیلا بنایا ہے، زمین کا رنگ گندمی بنایا ہے، مٹیالہ بنایا ہے، سورج کا رنگ پیلا بنایا ہے، چاند کا رنگ سفید بنایا ہے، ستاروں کو سفید کیا ہے، تو جس طرح ان کے یہ مختلف رنگ دیے ہیں، اسی طرح انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، اور جس طرح وہاں ان رنگوں کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اسی طرح یہاں پہ رنگوں کے فرق کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ ایک کو دوسرے کے اوپر برتری کا ذریعہ نہیں بنا،
کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج کیونکہ اس کا رنگ پیلا ہے اسی لیے وہ آسمان سے بہتر ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ چاند کا رنگ کیونکہ سفید ہے تو وہ سورج کے پیلے رنگ سے بہتر ہے. یہ رنگوں کی مختلف اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے. تو کوئی کسی کا رنگ کسی دوسرے کے رنگ سے بہتر نہیں اور کسی کا رنگ کسی دوسرے کے رنگ سے کمتر نہیں. یہ تو اللہ کی اپنی تقسیم ہے, یہ تو اس کی مرضی سے ہے, اور ان کے اندر اپنے اپنے فائدے, اپنی اپنی حکمتیں, اپنی اپنی خوبصورتیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ انگریزوں اور گوروں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ ایک تعصب کا اثر, وہ جو ان کی جو سوچ اور فکر اس وقت یہاں پہ تھی وہ ہماری معاشرے میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ ہم اپنے ہی رنگ کو برا سمجھتے ہیں, اپنے ہی رنگ سے نفرت کرتے ہیں. یہ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہماری ٹی ویز کے اوپر اب تک یہ ایڈ چلتا ہے ایک کریم کا, فیئر اینڈ لولی. جملہ مطلب اس کا یہ ہے, فیئر مطلب خوبصورت, فیئر مطلب صاف رنگ, گورا رنگ. تو جس کا رنگ گورا ہے وہی خوبصورت ہے, جس کا رنگ گورا ہے وہی محبت کے قابل ہے, جس کا رنگ گورا ہے وہی لولی ہے, وہی خوبصورت ہے. جس کا رنگ گورا نہیں وہ خوبصورت نہیں. اسی لیے اس ایڈ کے اندر جب بھی شکل دکھائی جاتی ہے تو جس کا رنگ بلالی ہوتا ہے, جس کا رنگ ڈم ہوتا ہے, اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ غمگین قسم کے ہوتے ہیں, ڈپریشن والے ہوتے ہیں. ایڈ کی شروعات اس طرح سے کی جاتی ہے کہ میرا رنگ تو ڈم ہے تو مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, میرا رنگ تو ڈم ہے تو میں خوبصورت نہیں ہوں. یہ میسیج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رنگ گورا نہیں ہے, اگر آپ کا رنگ فیئر نہیں ہے تو آپ اس سے کچھ کمتر ہیں, آپ کے اندر کچھ کمی ہے, آپ کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ انگریز تو چلے گئے اور انہوں نے اپنی مینٹالٹی کو چینج کر لیا. وہ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ نہیں گورے اور کالے رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب انسان ہیں, سب رنگ کی فرق سے کچھ کوئی رنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوتا, کوئی رنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہوتا. کسی کی رنگت کی بنیاد پر اس کو نیچا نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن ہم یہاں پہ گوروں سے زیادہ گورے بن گئے کہ وہ یہاں سے چلے گئے, وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں پر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ موجود ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر وہ اپنی معاشرے میں فکر ذرا غور کریں, اپنی سرکل کے اندر غور کریں, تو کسی بلالی رنگ والے شخص کو, کسی کالے رنگ والے شخص کو ابھی وہ کالے کہہ کے بلایا جاتا ہے, پیار محبت میں نہیں, اس کی تذلیل کے لیے. اور اگر مذاق میں بلایا جاتا ہے تو یہ اس کی رنگ کی وجہ سے اس کی تذلیل ہے. وہ اگر آپ کے سامنے فی الحال ہنس رہا ہے لیکن بعد میں اس کی دل آزاری ضرور ہوئی ہے. وہ کہے گا نہیں, کیونکہ اگر وہ کہہ دے تو پھر اس کے دوسرا آگے سے جملہ ایک آ جاتا ہے, یار تم سے مذاق برداشت نہیں ہوتا. یہ ایسا مذاق ہے جو برداشت کیا بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا. ایک شخص نے اپنے غلام سے جس کا رنگ بلالی رنگ تھا, جس کا رنگ کالا تھا, اس کو کہا اے حبشی کے بیٹے. اور یہ کالے رنگ والوں کے لیے بولا جاتا تھا, ان کو برا فیل کروانے کی. تو جب یہ جملے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت میں جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے دور جاہلیت کی بو محسوس کر رہا ہوں. کون سا دور جاہلیت ہے؟ یہ وہ دور جاہلیت ہے جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ وہ دور جاہلیت ہے کہ جب قبیلوں کے اندر سالوں ڈیکیڈز جنگ ہوتی تھی, صرف کس بات پہ کہ ایک نے دوسرے کی بکری چوری کر لی. یہ وہ دور جاہلیت ہے کہ انسان 100 500 بتوں کو پوجتا تھا. یہ وہ دور جاہلیت ہے کہ جب کعبہ کا برہنہ ہو کے طواف کیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس دور جاہلیت کی بو محسوس کر رہا ہوں. اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اس قسم کی پروڈکٹس ہمارے یہاں موجود ہیں جو کہ بار بار یہ میسج دیتی ہیں کہ گورا رنگ بہتر ہے کالے رنگ, جو اس رنگ کے فرق کو بتاتی ہے. جبکہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری صورت ہم نے بنائی ہے اور خوبصورت بنائی ہے, تو پھر یہ گورے رنگ کی خوبصورتی یا گورے رنگ کالے رنگ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یہ کالا رنگ گورے رنگ سے کیسے بہتر ہو گیا؟ یہ کالا رنگ گورے رنگ سے کمتر کیسے ہو گیا؟ پھر اس کے اوپر تر رہا یہ کہ جن لڑکیوں کا رنگ بلالی ہوتا ہے, گندمی ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے, تو ان کے رشتے نہیں ہوتے, اور اگر آتے بھی ہیں تو ایسے عمر کے لوگوں کے آتے ہیں کہ جن کی طلاق یافتہ ہوتے ہیں, جن کے 4 پہلے سے بچے ہوتے ہیں, یا جن کی پہلے سے بیوی ہوتی ہے. وہ 21 سال کی, 23 سال کی, 25 سال کی لڑکی ہیں, اور اس کی نکاح کے لیے جو رشتہ آ رہا ہے وہ 40 سال 35 سال کے آدمی کا آ رہا ہے, جس میں برائی نہیں ہے. لیکن رشتہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص اس کو پسند کرتا ہے یا وہ شخص چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے, بلکہ رشتہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باقی جو
25 سال کے لڑکے ہیں یا ان کی جو فیملیز ہیں، وہ اس بلالی رنگ کی لڑکی کو، وہ اس کالے رنگ کی لڑکی کو، وہ اس گندمی رنگ کی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ انگریز تو چلے گئے، لیکن یہ جو ان کے اندر انگریز بیٹھا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ایک انگریز موجود ہے جس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے. اس مینٹالٹی کو ہم نے انکارپوریٹ کر لیا اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اپنے آپ کو یہ دلاسہ دیتے ہیں اور اپنی آنکھ پہ یہ پٹی باندھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو حضرت بلال ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی کا یہ عالم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر آج حضرت بلال بھی موجود ہوتے تو یہ سوسائٹی ان کو بھی برا بھلا کہہ رہی ہو ان کے رنگ کی وجہ سے. تو یہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، اس تلخ حقیقت کو فیس کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے اندر یہ مینٹالٹی موجود ہے، یہ برائی موجود ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا. یہ رنگ کے اندر جو صورت کے اندر پہلی چیز آتی ہے وہ رنگ ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ حسن ہے، وہ خوبصورتی ہے. اور یہاں پہ ایک قرآن کا ایک حیرت انگیز طرز ہے، ایک فکر انگیز نقطہ ہے جو قرآن دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہاری صورت بنائی اور بعض کو خوبصورت بعض کو بدصورت بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری تصویر بنائی، تمہاری صورت بنائی اور خوبصورت بنائی، حسین بنایا ہے، تمہیں خوبصورت بنایا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو زیادہ خوبصورتی دے دی ہے، کسی کا حسن و جمال زیادہ ہے، لیکن خوبصورت سب ہیں. تو پھر بدصورتی کا کانسیپٹ انسان اس کائنات ہماری اسلام کے اندر ہے نہیں. خوبصورتی سب کے ساتھ ہے، خوبصورتی سب کے اندر ہے، کیونکہ سب کو بنایا اللہ نے اور خوبصورت بنایا. ہاں کسی کو خوبصورتی زیادہ دی ہے، کسی کو حسن و جمال زیادہ دیا ہے. تو یہ اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس اصول کو سمجھنا پڑے گا، اس نقطے کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو کہ احادیث سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے، جو کہ سیلف کیئر کا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا، اپنے آپ کو مایوسی میں نہ ڈالنے کا. یہ سوسائٹی کی جو ہمارے یہ جو دنیا کا جو ایک پرسیپشن ہے گندمی رنگ کے حوالے سے یا خوبصورتی یا بدصورتی کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کا، کہ نبی کریم نے آئینے میں دیکھتے وقت جو دعا ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری خلقت کو، میری صورت کو، میرے اعضاء کو، میرے رنگ کو، مجھے جس طرح سے بنایا، میرے چہرے کو جس طرح سے بنایا، اللہم انت حسنت خلقی، تو نے میری تخلیق جو ہے وہ بڑی خوبصورت کی ہے، مجھے بہت خوبصورت بنایا. فحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے، میرے اخلاق کو بھی حسین کر دے. تو اپنے آپ کو اس دعا کے ذریعے احساس دلانا کہ میرے رب نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، میرے رب نے جو مجھے صورت عطا کی ہے یہ خوبصورت کی ہے. چاہے پوری کائنات، پوری دنیا کچھ کہتی رہے کہ تم بدصورت ہو، لیکن نہیں، میرے رب نے مجھے خوبصورت بنایا. یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. کیونکہ اکثر انسان کیا کرتا ہے، جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سارے نیگیٹو تھاٹس اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ میری آنکھ بڑی ہے دوسری سے، میری ناک ٹیڑھی ہے، میری ہونٹ یہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے، میرا یہ دانت جو ہے ابھر کے نظر آتا ہے، میرے بال یہاں سے تھوڑے سے ختم ہو جائیں. کسی کو کوئی خامی نظر آتی ہے، کسی کو کوئی خامی نظر آتی ہے. لیکن ہمیں جو حدیث میں دعا بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے بنایا کتنا خوبصورت ہے. اپنے آپ کو یہ احساس دلاؤ، جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو، جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، جب آئینے میں اپنی صورت دیکھو تو یہ خود سے کہو، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو نے مجھے بہت حسین بنایا ہے. فحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. تو صرف میری صورت حسین نہیں بنا، میرے اخلاق کو بھی مزین کر دے، ان کو بھی حسن و جمال عطا فرما دے جس طرح میری صورت کو حسین کیا. تو یہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا. یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی ہیں کہ جب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں گے تو اس مینٹالٹی کو چینج کریں گے جو ہمارے یہاں بن چکی ہے. تو جب اب یہ بات واضح ہو گئی، بالکل کلیئر ہو گئی کہ انسان کی جو صورت ہے، جس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی صورت اللہ نے بنائی ہے، اور حسن اور رنگ اور خوبصورتی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، کسی کو ہیومیلیٹ کرنا، ڈینیگریٹ کرنا، اس کو ذلت دینا، اس کو ذلت پہنچانا، یا تکبر یا فخر کرنا رنگ کی بنیاد کے اوپر، حسن کی بنیاد کے اوپر، خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے. اس کی اسلام میں کوئی صورت نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں معیار تقویٰ ہے. اسلام میں بلندی کا، افضلیت کا معیار تقویٰ ہے. یہی وجہ ہے تقوی کا ہی یہ معیار ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کیا تھا، اور اس سے مراد ان کی حضرت بلال تھی،
کیونکہ حضرت بلال وہ غلام ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا. یہ حضرت عمر ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں. یہ حضرت عمر ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تمام امت کے اندر جن کو اگر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد افضلیت حاصل ہے تو حضرت عمر ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میرے سردار، ہمارے سردار حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارے ایک اور سردار کو آزاد کیا تھا، وہ حضرت بلال ہیں. تقویٰ وہ بنیاد ہے جو جو انسان کو دوسرے انسان سے افضل کرتا ہے، جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے افضلیت اور بہتری عطا فرماتا ہے. اور تقویٰ کا حصول حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہوگا. حقوق اللہ کو پورا کرنے میں تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرنا یہاں آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رنگت کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حسن و جمال کا احترام کریں، کسی کی رنگ کی وجہ سے اس کی تذلیل اور اس کی تحقیر نہ کریں، کسی کی خوبصورتی میں کمی کی وجہ سے اس کی تذلیل یا اس کی تحقیر نہ کریں. اس مینٹالٹی کو، اس تلخ حقیقت کو فیس کریں کہ یہ مسئلے ہمارے اندر موجود ہیں، یہ مینٹالٹی ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر اس کو فیس کرنے کے بعد اس کی اصلاح کی طرف آئیں. اس آیت کو میمورائز کریں، بار بار پڑھیں، انٹرنلائز کریں اس کو بار بار. جس طرح وہ ایک مشہور انٹرنیٹ پہ ایک کوٹ ہے کہ ریپیٹ اے لائن اٹ بیکمز اے ٹروتھ. تو اس سچ کو، اس ٹروتھ کو ریپیٹ کریں بار بار تاکہ یہ آپ کے لیے، آپ کے اندر انگرین ہو جائے. یہ ہمارے لیے، یہی ہمارے لیے ٹروتھ، ہمارے لیے ٹروتھ بن جائے. کیونکہ ہم نے اس لائے کو، اس جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کیا ہے کہ کالا رنگ برا ہے، اس کو اتنا اس حد تک ریپیٹ کیا ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر کہ اب وہی ہمارے لیے سچ بن گیا، وہی ہمارے لیے ایک نارمل بن گیا کہ اگر کوئی اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے. لیکن اب ہمیں اس سچ کو بار بار دہرانا پڑے گا تاکہ یہ سچ ہمارے لیے دوبارہ سچ بن جائے، یہ سچ ہمارے لیے حقیقت بن جائے، یہ سچ ہماری ریالٹی بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.